سابق ممبر برطانوی پارلیمنٹ اور وانگٹن کے سابق میئر فیصل رشید نے کہا کہ پارٹی سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا کہ مختلف قومیت پس منظر سے تعلق رکھنے والے ہمارے پہلے برطانیہ کے نامزد وزیر اعظم رشی سونک کو وزیر اعظم نامزد ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کتنا بڑا لمحہ ہے جب ہندوستانی دوست دیوالی منا رہے ہیں۔ فیصل رشید نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ Can I congratulate Rishi Sunak for becoming UK's first ever Prime Minister from ethnic minority background. یہ آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ آج UK کی ہسٹری کے اندر سب سے پہلا پرائم منسٹر جو ایشین ہیریٹیج سے ہے، فرام ایتھنک مائنورٹی بیک گراؤنڈ سے ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو ایتھنک مائنورٹی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں اس ملک کے اندر، ان کی بے تحاشا کنٹریبیوشن ہے، وہ بزنس ہو، وہ سوشل سروسز ہو، جابز ہو، ہر جگہ ان لوگوں کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن پالیٹکس کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ کئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں جی ہم ڈائیورسٹی کو بہت اپناتے ہیں اور ان ڈائیورسٹی کو ہم پروموٹ کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک لیول تک کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کنزرویٹو پارٹی نے آج جو رشی سونک کو چوز کیا ایز ہمارا پرائم منسٹر، انہوں نے ایک بہت ہی زبردست ایگزامپل جو ہے وہ دی ہے آج، اور مجھے بڑی خوشی ہے ریگارڈلیس آف مائی پولیٹیکل ایفیلیشنز اور کسی بھی کی پولیٹیکل ایفیلیشنز کوئی بھی ہو، لیکن آج جو چیز ہسٹری میں ہوئی ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اچھی ہوئی ہے، اور میں آئی وش ہم آل دا ویری بیسٹ اینڈ وش ہم آل دا سکسیس کہ وہ ثابت کرے کہ ایتھنک مائنورٹی بیک گراؤنڈ سے جو لوگ ہیں وہ بھی اس ملک کے اندر ہیوج کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، اور اس ملک کے ہر عوام کا، ہر انسان کا جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں اور اچھی پالیسیز آگے لے کے آ سکتے ہیں۔ تو میں آلسو اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جی جتنی اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں پہ یو کے اندر، ان کو اس چیز کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ صرف ووٹ دینے تک کے لیے نہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ہماری جو اچیومنٹس ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا جائے، اور اس طریقے سے ہم لوگوں کو کنٹریبیوشن جو ہماری ہے اس کو بھی جو ہے اپریشیٹ کیا جائے اور ایکسپٹ کیا جائے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔